بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم کہ اللہ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا رسولا منہم من انفسہم، ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے تھے۔ یعنی جب حضور کی بعثت ہو تو کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے از روئے قرآن کے جن پر وہ احسان ہو سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کے بلا سبحان اللہ۔ مجھے بتلائیے کہ خانوادہ بنی ہاشم کے علاوہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کون وہ مومن ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا؟ کیا کہنے سبحان اللہ کیا عظمت سرکار ابو طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بہت غور فرمائیے گا، اللہ عز و جل نے کہا حضور کے کاموں میں سے پہلا کام یہ بتلایا کہ آیات کی تلاوت کریں حضور، اور تزکیہ نفس کریں۔ آیات کی تلاوت کریں گے حضور جبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام کیا، اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم تک تو خدا کا کلام بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تک تو اللہ کی نورانی کتاب بھی حضور کے وسیلے سے پہنچی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کریں۔ جب حضور آیات کی تلاوت کریں گے تب جا کر یہ علم ہوگا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیت ہے، اور تزکیہ نفس کریں۔ پھر غور کیجیے گا، جب آیات کی تلاوت ہو چکی تو پھر اب کتاب کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بھائی جن کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے وہ کوئی چینی ہے، کوئی جرمن ہے، فرینچ ہے، جو عربی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عربی تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، جبھی تو حضور کی زبان مطہر سے ادا کی ہوئے الفاظ کو وہ معجزہ تصور کرتے تھے۔ مہذا کلام البشر، کہتے تھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہے تھے، میسج کو ریسیو کر رہے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ آیات کی تلاوت فقط کافی نہیں تھی جب تک کہ حضور خود کتاب کی تعلیم بھی نہ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضور آیات کی خود تلاوت کریں تب جا کے قرآن کافی نہیں ہوتا جب تک کہ مصطفیٰ کی تعلیم نہ ہو۔ سبحان اللہ کیا کہنے، بحبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ سبحان اللہ کے بلا۔ خود حضور تالیہ کتاب ہو تلاوت کرنے والے، تب بھی جب تک کہ حضور تعلیم نہ فرمائے کتاب اور حکمت کی، تلاوت کافی نہیں۔ واہ حضور کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے، تو حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی سنت اور حضور کی اطرت کے بغیر قرآن کیسے کافی ہو سکتا؟ سبحان اللہ بے شک۔ کیا کہنے سبحان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ بے شک۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس وقت کا وہ معاشرہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا۔ تو یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اور پھر مولا سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں سے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اس میں مولا نے گویا مفسر قرآن ہے، سب سے بڑے مفسر اہل بیت اطہار قرآن کے، وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہی، اس امت کو نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ ہم کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نعت مصطفیٰ نہ ہو۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وسیلہ نعمت مادی و معنوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کیا وسلم۔ کہنے کیا مل کے کہنے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اور یہی اصول کار فرما ہے اس سے اگلی منزل میں بھی، کہ جب تک نعمت مصطفیٰ کے اقرار کے بعد ولایت مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ کا اقرار نہ ہو تو نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے کہ ولی نعمات مادی و معنوی یہی ہستیاں، حضور نے پھر ان ہستیوں کا تعارف کروایا۔ جناب نسیم امروہی صاحب کے بقول کے اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، سبحان اللہ، اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ۔ سبحان اللہ حضور کے ذریعے سے نعمت پہنچی نا ہم بے تک، شک بے شک ورنہ اللہ کو کون جانتا، بے شک۔ قرآن کیسے ہم تک پہنچتا۔ پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ، واہ واہ حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے۔ حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں
اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ ہماری شیخ صدوق میں روایت موجود ہے کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس، قام بین یدی یحد النظر الیہ، اور یہودی گھور کے دیکھنے لگا حضور کو، تو فقال یا یہودی ما حاجتک، حضور کو جب وہ گھور کے دیکھ رہا تھا تو حضور نے اسے دیکھ کر کہا کیا حاجت ہے تیری، کیا سبحان وجہ؟ اللہ۔ تو اس نے کہا انت افضل ام موسیٰ ابن عمران، آپ افضل ہیں یا موسیٰ ابن عمران افضل ہے؟ النبی الذی کلمہ اللہ۔ پھر اس نے بات کو مزید بنانے کے لیے حضرت موسیٰ کے فضائل پڑھے رسول اللہ کے ساتھ۔ موسیٰ وہ ہیں کہ اللہ نے جن سے کلام کیا ہے، وانزل علیہ التورات، جن پر تورات کو نازل کیا ہے، والعصا، اور عصا کو نازل کیا ہے، جیسے وہ دریا پہ مارے سمندر پہ تو سمندر شگافتہ ہو جائے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پہ پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے، وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ، اور ان کے لیے سمندر کو چیر دیا، وَأَضَلَّهُ بِالْغَمَامِ، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ تو وہ افضل ہوئے کہ آپ افضل ہوئے؟ اس وقت حضور نے کہا کہ اِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَن يُزَكِّيَ نَفْسَهُ، ایک عبد کے لیے یہ کراہت رکھتا ہے کہ اپنی ہی تعریف خود کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ بالکل وہی جواب ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے دیا بے تھا شک۔ اس وقت جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا نوح؟ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو رسول اور نفس رسول کے کلام میں یہی مشابہت ملے گی۔ کیا کہنے۔ ولیکن یقول، حضور نے کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ ان آدم لما اصاب الخطیہ، آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہو گئی، ترک اولا، کانت توبتہ، تو ان کی توبہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی، کہ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے، فغفرہ اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے اس ترک اولا کو معاف کیا، اس لیے کہ انہوں نے میرے اور میری آل کے وسیلے سے دعا کی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فقط روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بے شک۔ اب جو مصطفیٰ کا وسیع ہوگا فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا، وہ عالمین کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو عالمین کا امام ہے؟ فقط انسانوں کا نہیں، جنوں کا بھی امام ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں مسلمانوں، امام شافعی نے جو کہا وہ سن لو، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو طولانی نہیں، شب جمعہ کے حوالے سے کچھ رائز عرض کرنا چاہتا ہوں بس۔ آگے بڑھتی روایت ہماری صدوق میں کہ حضور نے فرمایا کہ ان نوح لما رکب فی السفینہ، نوح علیہ السلام جب وہ سفینہ پر سوار ہوئے، وخاف الغرق، اور انہیں احساس ہوا، خوف ہوا کہ کہیں غرق نہ ہو جائے یہ کشتی، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ، لما انجیتنی من الغرق، کہ پروردگار تو مجھے اس غرق ہونے سے نجات عطا فرما دے، فنجاہ اللہ عنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں غرق ہونے سے نجات عطا فرمائی محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے۔ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور جب ابراہیم، یہ سب حدیث سنا رہا ہوں، خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، حدیث ہے، حضور کا کلام ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو القیا فی النار، جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، وہ آتش نمرود میں جا رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ پروردگار محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ، لما انجیتنی منہا، کہ تو مجھے نجات عطا کر دے، سبحان اللہ، اس آتش سے نجات عطا کر دے، فجعلہ اللہ علیہ بردا و سلام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی بنا دیا ابراہیم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ موسیٰ، اس یہودی نے تو فقط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تھا، لیکن حضور نے شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ، کیا کہنے۔ اس لیے کہ یہودی حضرت آدم کو بھی قبول کرتے ہیں، حضرت نوح کو بھی قبول کرتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں۔ تمام جو آسمانی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ہیں۔ وَإِنَّ موسیٰ، اور یاد رکھو اے یہودی کہ جب موسیٰ علیہ السلام لما القا عصاہ، جب انہوں نے عصا پھینکا اپنا، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو ان کے دل میں خوف آ گیا، جیسے وہ اژدہا بنا تو ان کے دل میں خوف آ گیا۔ یہ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے گہوارے میں کلہ اجدر کو چیر دیا تھا، یہ جو فضیلت ہے مولا علی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو اس وقت اژدہا بنا تو ان کے دل میں خوف آیا، تو اس وقت کیا کیا حضرت موسیٰ نے؟ حضور یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ، لما آمنتنی، کہ تو پروردگار مجھے امن و امان عطا فرما دے، سبحان اللہ، فقال اللہ جل جلالہ، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، انک انت الاعلی، آپ ہی کامیاب رہیں گے اور آپ ہی بلند رہیں گے،
اور پھر حضور نے کہا یا یہودی، اے یہودی، ان موسیٰ لو ادرکنی، کیونکہ وہ یہودی اور حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جملہ کا، ورنہ ہر نبی کے لیے جملہ ہے کہ ان موسیٰ لو ادرکنی، اگر موسیٰ علیہ السلام مجھے درک کر لیں، ثم لم یؤمن بی، اور مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے موسیٰ، وبنبوتی، اور میری نبوت پر اگر موسیٰ ایمان نہ لے کر آئے، تو ما نفعہ ایمانہ شیئا، تو ان کا اپنا ایمان بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات حضور نے بشارت دی کہ یا یہودی، اے یہودی، ومن ذریتی المہدی، میری ذریت میں سے ایک مہدی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اذا خرج، جب وہ خروج کریں گے، تو نزل عیسی ابن مریم، تو عیسی ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے، لنصرتہ، تاکہ وہ نصرت کر سکیں میرے مہدی کی۔ سبحان اللہ۔ فقدمہ، تو مہدی آگے ہوں گے میری ذریت میں، وصلی خلفہ، اور عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ہماری شیخ صدوق کی روایت ہے جی۔ کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر یہ کہا جائے تو عین واقعے کے مطابق ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی شے ہے ہی نہیں ایسی جس تک اللہ کے فیوزات و برکات محمد اور آل محمد کے وسیلے سے نہ پہنچے۔ بے شک، بے شک، بے شک، جو کمال ہے اس کائنات میں وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو کمال، بے شک، نبوت ایک کمال ہے، وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ایمان آپ جو رکھتے ہیں وہ ایک کمال ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بے بے شک۔ شک۔ یہ جو دین ہے نا، در حقیقت یہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ بہت واہ، واہ، خوب، واہ، کیا واہ، واہ، کہنے، سبحان بہت اللہ، خوب، سبحان اللہ، وہ بھی دین ہے نا، وہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ سبحان اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ بے شک، واہ، سبحان واہ، اللہ، واہ، 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 سبحان اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔